حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح زمین پر بھی ہوا، لیکن اس سے پہلے آپ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے آسمانوں پر ہوا۔ علامہ صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی تشریف فرما ہے، اور جبریل امین تشریف لے آئے۔ جبریل امین آئے اور آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے۔ آسمانوں کی بلندی پر رب کائنات نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ آسمانوں پر کر دیا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ نکاح کس طرح ہوا ہوگا، کون گواہ ہوں گے، کون خطبہ دینے والا ہوگا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ الخاطب اسرافیل، جبریل امین نے آ کر کہا کہ خطبہ اسرافیل نے پڑھا ہے، خطبہ اسرافیل نے پڑھا ہے، اور ساتھ یہ کہا وجبریل و میکائیل الشہود، کہنے لگے کہ جبریل اور میکائیل جو تھے وہ گواہوں میں تھے، وہ گواہ بنے تھے۔ کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہ۔ جبریل اور میکائیل کو اللہ نے گواہ بنا دیا، تو ولی کون تھا؟ ولی کون تھا؟ جیسے خاتون کی طرف سے ایک وکیل بنایا جاتا ہے، یا اس کے باپ کو یا کوئی اور رشتہ دار کو ولی بنایا جاتا ہے، ایک وکیل بنایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ الولی جو رب العزت، اللہ رب العزت خود جو ہے آپ کی بیٹی کا ولی بنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح، ایک اور حدیث شریف کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر خبر دی، خبر دے کر چلے گئے، اور ادھر ابھی اسی طرح محفل اور مجلس قائم ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے آئے۔ جب آئے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی، اے میرے بھائی، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی، ابھی جبریل امین آئے تھے، مجھے خبر دے کر گئے ہیں کہ آپ کا اور میری بیٹی فاطمہ کا اللہ نے آسمانوں پر نکاح پڑھایا ہے، اور اس نکاح کے اندر جس طرح خطبہ اسرافیل نے دیا ہے اور خصوصی گواہ جانی جن کی گواہی باقاعدہ طور پر قائم کی گئی وہ جبریل اور میکائیل تھے، لیکن فرمایا 70,000 ملائکہ اور بھی تھے جو اس وقت موجود تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ جب رخصتی ہوئی نا، بڑی سادگی سے ہوئی، چند ایک چیزیں تھیں، چند چیزیں تھیں وہ دی گئی، اور رخصتی کے وقت بھی بڑا سادہ انداز تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، اور جب آئیں تو وہ رو رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ام ایمن، کیا بات ہے، کس بات نے رلا دیا؟ تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میں نے مدینے میں ایک خاتون کی بارات دیکھی، خاتون کی رخصتی دیکھی۔ اس کے ماں باپ نے رخصتی کے وقت اس کے سر کے اوپر سے بادام اور اس طرح اور کوئی قیمتی چیز اس کے سر کے اوپر سے وار کے دی، لوگوں میں بانٹ دی۔ تو میں اس لیے رو رہی تھی کہ خاتون جنت کی جب بارات تھی، رخصتی تھی، تو یہاں تو سادہ ماحول تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، تو بس مجھے وہ خیال آیا تو مجھے رونا آیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ام ایمن، تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ تو دنیا کی یہ چیز دیکھ کر کیوں پریشان ہے؟ یاد رکھ کہ جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری بیٹی فاطمہ کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کیا، تو رب کائنات نے حور و قصور کو فرمایا کہ سارے حلقہ بنا لو، سارے حلقہ بنا لو، اور سب حور اور فرشتوں کے حلقے بنے ہیں، اور حلقے بننے کے بعد جب نکاح ہوا ہے، نکاح کے بعد رب کائنات نے جو جنت کے اندر اللہ نے پرندے رکھے ہیں،
جو جنتیوں کو خوش کریں گے اپنی نغمہ سرائی سے، اپنی آواز سے، ان کے چہکنے سے جو ہے کانوں کے اندر اس طرح سمجھیں کہ رس گھلے گا، وہ کانوں کے اندر ایسی سکون والی آواز آئے گی کہ جنتی خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح اللہ نے کیا تو ان پرندوں سے اللہ نے فرمایا کہ تم نغمہ سرائی کرو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کا نکاح ہوا ہے۔ فرمایا کہ ان کی خوشی، ان کے نکاح کی خوشی تو آسمانوں میں ہوئی ہے، جنت کو سجایا گیا، وہاں باقاعدہ جو ہے اعلان کیا گیا کہ آج فاطمہ الزہرا خیر النساء کا نکاح ہے، اس لیے جنتوں کو سجایا جا رہا ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر